ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو بھائیو دوستو بزرگو، اس وقت ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں جتنی برائیاں ہیں ان میں ایک سب سے بڑی برائی والدین کی نافرمانی ہے، اور والدین کے حقوق سے لاپرواہی، والدین کو کچھ نہ سمجھنا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ جانتا ہے۔ کا نشانی بتلا دیجئے، تو فرمایا کہ جب والدین کی نافرمانی ہونے لگے، اور خاص طور سے جب ماؤں کی نافرمانیاں ہونے لگیں اور مرد بیوی کو عزیز اور ماں کو ذلیل سمجھنے لگے، اور آدمی دوست کو عزیز اور والدین کو دور کرنے لگے، دوستوں سے قریب، والدین سے دور، سب کی بات سن کے سمجھ لے، مان لے، لیکن اپنے والدین کی بات نہ مانے۔ اس وقت جتنی برائیاں ہیں وہ اس کی جڑ یہی ہے۔ اور پھر ہم جب چند بیٹھ جاتے ہیں بڑی عمر والے، تو ہم آپس میں تذکرہ کرتے ہیں ہمارا زمانہ کتنا اچھا تھا، کہ والدین نے جو کہا وہ حرف آخر ہے، اس کے بعد کوئی کمنٹس نہیں، کوئی آرگو نہیں، بس جو کہہ دیا وہ کرنا ہے، چاہے وہ حکم دل پر جتنے ہی گراں گزرے یا دماغ پر جتنا ہی بوجھ ہو کہ اس سے نقصان ہوگا، لیکن چونکہ والدین نے کہا ہے، امی نے کہا یا ابو نے کہا، نقصان ہو ٹھیک ہے، لیکن کرنا وہی ہے، کرنا وہی۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ وہ زمانہ اتنا اچھا تھا، لیکن اب وہ زمانہ کیوں نہیں؟ زمانہ تو وہی ہے۔ مولوی صاحب آپ دوسری نماز پڑھیں۔ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے والدین نے، ہمارے بڑوں نے جیسی تربیت ہماری کی تھی، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ویسی نہیں کی، تو قصور ہمارا اپنا ہے۔ جیسے ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت کی تھی، ایسی اگر تربیت ہم اپنے بچوں کی کرتے تو ہمارے بچے بھی ویسے ہی ہوتے۔ اس لیے کہ جو بچہ ہے وہ تو جیسے پرانے لوگ کہتے ہیں خالی سلیٹ ہے، خالی کاغذ ہے، سفید کاغذ ہے، جو آپ چاہو اس پہ لکھ دو، اور جو آپ لکھو گے وہ پکا ہو جائے گا۔ کاغذ پھٹ جائے گا لیکن وہ لکھائی ختم نہیں ہوگی۔ ایسی بچے کو جو سکھا دیا، جو پڑھا دیا، بچے کی موت تک وہ بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، لیکن اس کی عادتیں، اس کا اخلاق، اس کی ساری چیزیں وہی رہیں گی جو بچپن میں اس نے سیکھ لی ہے۔ تو اب اس میں قصور ہمارا اپنا ہے۔
کہ ہم اپنی کمائی، اپنی نوکری، اپنی جاب کے چکر میں بچوں کو وہ توجہ ہم نہیں دے پاتے جو بچوں کا حق ہے، جو بچوں کا حق ہے کہ ان کو توجہ دی جائے، ان کو ٹائم دیا جائے، ان کے ساتھ تعلق کو قریب سے قریب کیا جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ والدین کا تعلق بچے سے ایسا ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر بچہ باہر قتل بھی کسی کو کر دے تو آ کے بتائے کہ میں نے قتل کر دیا۔ یہاں تک اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ کوئی بات بچہ نہ چھپائے، کوئی بات نہ چھپائے، اچھی بات کرے وہ بھی آ کے بتائے، بری بات کرے وہ بھی آ کے بتائے۔ اس لیے کہ اگر اچھی باتیں سامنے آتی رہیں، بچے کی برائی سامنے نہیں آئی، اس لیے کہ بچہ اس کو چھپا رہا ہے تو بچہ اس برائی کا عادی ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ بچہ زہر استعمال کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہاں کتنے والدین ایسے ہیں کہ جب بچہ ہر اعتبار سے ہاتھ سے نکل گیا پھر ان کو خیال آیا کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بچے نے ایک دن میں تھوڑی کیا ہے، یہ اچانک کل تک آپ کو پتہ نہیں تھا اور آج آپ کو اطلاع ملی کہ وہ اس کرائم میں مبتلا ہے، ایک دن میں تو نہیں کی ہے۔ اس لیے جو تعلق اور جو آپس میں کلوزنس ہونی چاہیے والدین کی وہ بچوں کے ساتھ وہ اس وقت نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ ہم اپنی چیزوں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں، اپنے دھندوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمیں خیال بھی نہیں آتا، اور پھر جب ہاتھ سے گیم نکل جاتا ہے پھر خیال آتا ہے کہ اوہ یہ تو بڑا نقصان ہو گیا، یہاں آئے تھے ڈالر کمانے اور نسل کھو گئے، نسل سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کتنی فیملیاں ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جن کے بچے ان کے قابو میں نہیں ہیں، ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، تو یہ ایک دن میں نہیں نکلے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ ہم قرآنی تعلیم کے مطابق ہم نے بچوں کو سکھایا نہیں، اور اللہ رب العزت والدین کے حقوق کو بار بار بیان کر رہے ہیں، اور پھر زوردار لفظ لا کر وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کا رب فیصلہ کر چکا، اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ، اب آگے کچھ نہیں ہوگا، ڈیسائیڈ ہو گیا، آپ کے رب نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا، اور رب جو ڈیسائیڈ کر دے اس کے بعد ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے کہے کو بدلتا نہیں ہے، جو کہہ دیا بس وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کہہ رہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قضا کا لفظ صرف اس موقع پہ قرآن میں آیا، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ یعنی جو آگے مسئلہ بتانا اللہ چاہ رہے ہیں وہ اتنی زبردست ہے کہ ان احکام سے پہلے قضا کا لفظ اللہ لائے، اور کسی حکم سے پہلے قضا کا لفظ نہیں آیا، یعنی فیصلہ ہو چکا۔ ایک تو ہوگا دیکھیں گے، نہیں ہو چکا۔ کیا اللہ نے فیصلہ کیا؟ دو باتوں کا اس میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، توحید، کہ سب سے پہلے توحید کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں ہے، کوئی مذہب قبول نہیں ہے توحید کے علاوہ، صرف توحید۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد توحید اور رسالت دونوں جڑواں ہیں، توحید اور رسالت دونوں جڑواں ہیں، جہاں توحید کا ذکر ہوگا وہاں رسالت ضرور ہوگی، بغیر رسالت کے توحید نہیں ہے۔ اس لیے توحید سے مراد صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے کہ بس اللہ کو مان لو باقی کسی مذہب کے اوپر چلتے رہو،
نہیں، محمد الرسول اللہ اس کے اندر ایٹومیٹک انڈرسٹوڈ ہے، چاہے لفظوں میں بیان کر دیا جائے یا لفظوں میں بیان نہ کیا جائے، توحید کے ساتھ رسالت لازم ہے، توحید کے ساتھ رسالت لازم ہے۔ اس لیے فرمائے اللہ تعبدو، یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ تو اس کے اندر دوسرا جملہ چھپا ہوا ہے کہ کسی کی طریقے سے نہیں کرنی ہے، طریقہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور الا ایاہو، اور عبادت صرف اسی کی ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور طریقہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اس لیے کہ عبادت بنتی نہیں ہے جب تک طریقہ مصطفیٰ کا نہ ہو۔ آدمی کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے، ساری زندگی پڑھتا رہے، ایک رکعت کا ثواب بھی نہیں۔ اس لیے کہ سارے طریقے اب بند، ساری شریعتیں بند۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں، انی اغلقت الباب، میں نے اپنے تک پہنچنے کے سارے دروازے بند کر دیے، نہ عیسوی دروازہ چلے، نہ موسوی دروازہ چلے، نہ کوئی اور دروازہ چلے۔ اب تو ایک ہی دروازہ کھلا ہے، الا بابک، اے میرے محبوب صرف تیرا دروازہ کھلا ہے۔ اب جس کو مجھ تک پہنچنا ہے وہ تیرے دروازے سے ہو کر آئے گا تو پہنچ سکے گا، کسی اور دروازے سے انٹری نہیں ہے، اور اگر کسی اور دروازے میں انٹر ہو گیا تو اس کا راستہ کہیں اور جائے گا، مجھ تک نہیں آئے گا۔ اس لیے دین صرف اسلام۔ تو پہلا فیصلہ کہ عبادت صرف میری ہوگی، اور ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کر دیا کہ توحید اور رسالت جڑوائیں، دونوں پیرالل چلتے ہیں، قرآن حدیث دونوں پیرالل چلتے ہیں، الگ الگ نہیں۔ ایک کو اگر ہٹائیں گے تو گاڑی ٹرین وہیں پہ رکی رہے گی، آگے نہیں چل سکتی، اس کو دو ٹریک چاہیے۔ اللہ تک پہنچنے کی جو ٹرین ہے، جو گاڑی ہے، اس کے لیے دو ٹریک ہے، قرآن حدیث، اللہ رسول، اللہ رسول، اللہ رسول۔ تو ایک فیصلہ اللہ نے یہ کیا، آگے اللہ نے دوسرا فیصلہ سنایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ یہ ڈیسائیڈ کر چکا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں بیان کیا کہ والدین مسلمان ہو کہ نہ ہو، کوئی فرق نہیں۔ اگر کسی کے والدین ایمان نہیں لائے تو وہ ایمان نہ لانا ان کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے والدین ہیں، جیسے مسلمان ماں باپ کا حق ہے ایسی کافر ماں باپ کا حق ہے۔ یعنی کہ کفر کی وجہ سے ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، الا یہ کہ وہ مقابلے پر آئیں، صرف ان کے کفر کی وجہ سے ان سے بدتمیزی کرنا، ان کو برا بھلا کہنا بالکل حرام ہے، بالکل حرام۔ اس لیے فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تم نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، تمہارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں، چوائس نہیں دیا اللہ نے۔ اور نہ اللہ نے یہاں پہ ثواب بتلایا ہے۔ جہاں پہ اللہ ثواب بتلاتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کر لو تو یہ ملے گا، کر لو تو یہ ملے گا، نہیں کرو گے تو یہ نہیں ملے گا، اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ نمازیں پڑھو گے روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں پڑھو گے اور روزی کے مسئلے میں پریشان رہو گے۔ نمازیں پڑھو گے پابندی سے، چہرے پہ اللہ صلح کا نور پیدا کریں گے، نہیں پڑھو گے اللہ نحوست پیدا کر دیں گے۔
اور جہاں ثواب نہیں بتلایا وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ چوائس تمہارے پاس کوئی نہیں، تمہیں کچھ بھی نہ ملے پھر بھی تمہیں کرنا ہے، پھر بھی تمہیں کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک پہ تمہیں ملے گا کیا اس کو بیان نہیں کیا ہے، کیونکہ چوائس نہیں ہے، کچھ بھی نہ ملے جب بھی کرنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی برکت سے اللہ جو مقامات دیتے ہیں نا، جو مقام اللہ عطا فرماتے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آئیں۔ وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ پہچانتے نہیں تھے، بنو سعد سے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر اتار کے چادر اپنی بچھائی ہے اور کہا اس پہ تشریف۔ چادر کس کی ہے؟ سرور کائنات کی ہے، سارے عالم کے سردار، سارے انسانوں کے سردار، سارے جنوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، سید الملائکہ، سید الانبیاء، سید الخلائق، ساری مخلوق کے آقا اور سارے مخلوق کے سردار، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس خاتون کے لیے اپنی چادر بچھا رہے ہیں۔ اور وہ چادر کتنی خوش نصیب ہوگی جو نبی کے کندھے پر تھی، نبی کے جسم سے جو چادر لگی ہوئی تھی، وہ چادر کتنی معطر ہوگی اور وہ چادر کتنی برکت والی ہوگی، اس کے اندر کتنی خوبیاں ہوں گی، کتنی خوبیاں ہوں گی۔ وہ چادر بچھائی اور پھر جب وہ اٹھ کے چلی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کسی نے پوچھا کہ یہ کون تھی محترمہ؟ تو فرمایا یہ میری ماں تھی حلیمہ۔ یہ سگی ماں نہیں ہے، رضائی ماں ہے، دودھ پلایا ہے نا۔ جننے والی ماں تو حضرت آمنہ تھی نا، یہ رضائی ماں ہے، رضائی ماں۔ اللہ کے نبی نے عمل کر کے بتایا کہ رضائی ماں کا یہ حق ہے تو سگی ماں کا کیا حق ہے۔ اس لیے ایک دفعہ فرمایا کہ اے کاش ایسا ہوتا کہ میں یہاں نماز پڑھاتا، اور تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا اور پھر سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا ہوتا، اور پھر اس کے بعد میرے حجرے کی دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد، میری ماں مجھے آواز کیسے دیتی؟ محمد۔ اللہ نے محمد کہہ کے نہیں پکارا، اللہ نے محمد کہہ کے نہیں پکارا، لیکن اللہ کے نبی کی خواہش ہے کہ میری ماں میرا نام لے کر پکارے۔ اور اس وقت میری ماں جب کھڑکی کھول کر مجھے پکارتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک، میں نماز توڑ کے کہتا لبیک، لبیک یا اماں، میری ماں میں آتی ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ ماں کا حق کیا ہے، کہ نماز توڑ دو،
ماں کے پکارنے پر نماز توڑ دو، اس لیے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں توڑ دیتا، میری ماں مجھے پکارتی تو میں نماز توڑ دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، تمہارے زمانے میں حج کے موقع پر ایک شخص آئے گا، بہت دور سے آئے گا، اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، کہہ کس سے رہے ہیں؟ خلفۂ راشدین میں سے دوسرے نمبر کے خلیفہ راشد سے، خلیفہ راشد سے کہہ رہے ہیں، اور خلیفہ بھی کیسا عظیم کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، دروازہ نبوت کا بند، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا جو سچا ہو، جھوٹے آئیں گے، سچا کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ نبوت ختم۔ لیکن لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد نبی کوئی ہوتا، ہے نہیں بالفرض، سپوز کہ اگر کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتی، لکان عمر، وہ عمر ہوتی۔ یعنی نبوت کی صفات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت حفصہ کے والد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی اماں، ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ جس کی بیٹی نبی کے گھر ہو وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا، اور جس کو بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو، ایک بار نہیں، بار بار، اور جس کے بارے میں بار بار یہ کہا ہو دخلت الجنہ، میں خواب میں جنت میں گیا، وَمَعِيَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میرے ایک طرف ابو بکر تھے، ایک طرف عمر تھے۔ یہ کئی مرتبہ بیان کیا کہ میں جنت میں گیا، میں نے دیکھا کہ میرے ایک طرف ابو بکر، ایک طرف عمر تھے، اور یہاں تک کہ قبر میں بھی ایک طرف ابو بکر، ایک طرف عمر۔ اتنا بڑا آدمی، کتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اویس قرنی سے دعا کرانا۔ یہ اویس قرنی ہے کون؟ حدیث کی کتابوں میں ان کی فضیلتیں لکھی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ترمذی کے اندر پورا باب ہے فضائل اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، باب فضائل اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لا چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ آپ کی زیارت ہو جاتی، آپ کو دیکھ لیتے، تو صرف ایک نظر پڑنی تھی، درجہ کہاں سے کہاں بلند ہو جانا تھا۔ الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ سچے، اور اللہ کہہ رہے اولئک هم المفلحون، یہ سارے کے سارے کامیاب، اولئک هم الفائزون، یہ سارے کے سارے کامیاب، اولئک هم المہتدون، یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ، ہدایت والے۔ تو ایک نظر سے یہ کمال حاصل ہو جاتا۔
آنا چاہتے تھے، آ نہیں سکے. کیوں؟ والدہ بیمار تھی اور ان کے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں. اب ایک طرف تو اتنا بڑا رتبہ مل رہا ہے کہ صرف بس جانے اور آنے میں جو دن لگیں گے، بس ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھک ہو جائے، بس پھر میں آ جاؤں گا. اتنی دنوں کے لیے والدین کو کسی کے حوالے کر دیتے نہیں کیا. والدین کو کسی کے، خود جو آدمی خدمت کر سکتا ہے دوسرا تھوڑی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا جو والدین، جو بیٹا خود کر سکتا ہے. اس لیے ان کی بیماری کی وجہ سے، ان کے بڑھاپے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے ان کو سفر نہیں کرا سکتے تھے. بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے ان کو سفر نہیں کرا سکتے تھے اور چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے. انہوں نے اس رتبے کو قربان کیا. اتنا زبردست اسٹیٹس تھا صحابی بننے کا، وہ صحابی نہیں بنے، اس کو قربان کیا والدہ کی خدمت کے لیے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا درجہ کیسے بلند کیا اور کتنا بلند کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ ملے اس سے دعا کرانا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، یہ بات یاد تھی کہ قرن قبیلے کا ہوگا، شکل بھی بتائی کہ شکل اور صورت میں ایسا ہوگا، سیدھا سادہ سا دیہاتی نوجوان ہوگا، اور اویس اس کا نام ہوگا اور قبیلہ اس کا قرن ہوگا. اب وہ ہر سال تلاش کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ایک ایک قبیلے میں جاتے اور پوچھتے. پھر ایک سال قرن کے لوگ آئے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قبیلے والوں کے پاس پہنچے. معلوم ہے کہ یہ قرن کے لوگ ہیں. ان سے پوچھا کہ تم میں اویس کون ہے؟ تم میں، اب اویس وہاں پہ موجود نہیں. کسی نے کہا جی ہماری بکریاں، ہمارے جانور لے کر گئے چرانے کے لیے. یعنی معاشرے کے اعتبار سے ان کی حیثیت یہ ہے کہ سارے قبیلے کے جانور اکٹھے کر کے چرانے لے گئے. کس طرف گیا ہے بتایا، اس طرف جنگل میں گیا ہے. وہ جنگل میں گئے، ان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ کہا جی عبداللہ. اللہ کا بندہ. تو فرمایا کہ نہیں، اپنا وہ نام بتاؤ جو تیری ماں نے رکھا ہے. عبداللہ تو میں بھی عبداللہ ہوں، سارے ہی عبداللہ ہیں. وہ نام بتاؤ جو تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے. پھر عرض کیا اویس. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں عمر ہوں، یہ علی ہے. ہاتھ اٹھاؤ ہمارے لیے دعا کر. ہاتھ اٹھاؤ ہمارے لیے دعا کر. اور وہ عرض کرنے لگے کہ آپ امیر المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، عشرہ مبشرہ میں، آپ دونوں عشرہ مبشرہ میں، یعنی آپ کو جنت کی بشارت مل چکی، آپ ہیں ہی جنتی. میں آپ کے لیے کیا دعا کروں اور میں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ آپ تو بڑے لوگ ہیں، صحابہ ہیں. تو نبی
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں ہمارے نبی کا حکم ہے کہ اللہ نے ماں کی خدمت پر حضرت اویس قرنی کا رتبہ یہ بنایا کہ حضرت عمر حضرت علی دعا کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ فرما رہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے 6 دفعات بیان کیے کہ والدین کے ساتھ تمہیں کرنا کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلی بات بتائی اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر وہ دونوں تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، تو بوڑھا اور بچہ برابر ہوتا ہے۔ جیسے بچے ضد کرتے ہیں بوڑھا بھی ضد کرتا ہے، جیسے بچے کمزور ہوتے ہیں بوڑھا بھی کمزور ہوتا ہے، جیسے بچے کی قوت برداشت کم ایسے بوڑھے کی بھی قوت برداشت کم، جیسے بچے کے اندر طاقت کم ایسے بوڑھے کے اندر طاقت کم۔ وہ ساری چیزیں جو جوانی میں ہوتی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، اب بات بے بات غصہ بھی کر سکتا ہے اور بغیر وجہ کے تمہیں ڈانٹ بھی سکتا ہے۔ جیسے بچے بغیر وجہ کے روتے ہیں، کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے، بس رو رہے۔ تو فرمایا احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان کی کسی بچے نے ڈرائنگ روم میں پیشاب کر دیا، باپ کیا کرے گا، مارے گا، ماں مارے گی، یہاں کیوں کیا، باتھ روم کیوں نہیں گئے۔ بچے نے کوئی چیز پھینک دیا، ماں باپ کیا کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ اب تم نے ماں باپ والا رول ادا کرنا ہے، کیونکہ تمہارے بوڑھے والدین اب بچے ہو چکے ہیں۔ اب تم نے ان کے ساتھ وہ کرنا ہے جو انہوں نے تمہارے بچپنے میں تمہارے ساتھ کیا تھا۔ تم سوچو ذرا کہ تم کتنی ضد کرتے تھے، تم بلا وجہ کتنا تنگ کرتے تھے، اب اگر یہ کریں تو تمہیں بھی وہی کرنا چاہیے جو اس وقت انہوں نے کیا تھا۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تمہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ جھڑکنے کا مطلب یہ کہ زور سے آواز نہ نکالنا۔ اگر ان کے سامنے چیخ کے بولو گے، زور سے بولو گے تو تمہارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تیسری بات، جب بھی کہو بہت نرمی سے بات کرنا ہے، نرمی سے بات کرنا ہے۔ جیسے اولاد ضد کرتی ہے تو اولاد کو آدمی نرمی سے سمجھاتا ہے، ایسی بوڑھے والدین کو پھر نرمی سے سمجھانا ہے۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ چوتھی چیز، واخفض لہما جناح الذل من الرحمتی، اپنے بازوؤں کو یعنی آج ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہنا ہے، اپنے آپ کو ان کے سامنے حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، اکڑنا نہیں ان کے سامنے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور پانچویں چیز یہ بتائی کہ ابھی حق پورا نہیں ہوا، تمہیں پھر ان کے لیے دعا بھی کرنا ہے، اور کہنا کیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر ایسے ہی رحم و کرم کا معاملہ فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔